بھائیوں، آج شیخ محترم نے جب خطبے کی شروعات کی تو کہا لوگوں دیکھو ہمارا رب ہمارے اوپر کتنا مہربان ہے، کتنا ہمیں عطا کرنے والا ہے، کتنا ہمیں نوازنے والا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب سے مانگیں، اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اپنے رب سے روئیں۔ ہمارا رب ہمارے ہاتھوں کو جو اٹھے ہوتے ہیں ان کو خالی لوٹانے میں عار محسوس کرتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے۔ ہم بیمار ہوتے ہیں تو شفا ہمیں اللہ دینے والا ہے، ہمیں محتاجگی آتی ہے تو بے نیاز کرنے والا اللہ ہی ہے۔ جب ہم پریشان ہوتے ہیں پریشانی کو دور کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ ہی ہمارے تمام کاموں کو بنانے والا ہے، اللہ ہی ہمارے تمام پریشانیوں کو، مشکلات کو دور کرنے والا ہے۔ اس کے بعد شیخ نے کہا کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹائیں گے، جو ہم مانگیں گے اللہ رب العالمین عطا کریں گے۔ یہ اور بات ہے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو ہم مانگیں گے اس کے قبول ہونے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ کون کون صورت ہو جاتے ہیں؟ یا تو جو مانگتے وہی مل جائے، اور ایک جو ہے تو وہ آخرت کے لیے آخرت میں خزانہ ہو جائے گا، یا کوئی مصیبت آنے والی مصیبت اس کے ذریعے سے دور ہو جائے گی۔ یعنی ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں یہ دے دے، یہ چیز مل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں ملی تو کیا وہ دوبارہ آئے گا؟ وہ بھی نہیں آئے گا۔ اس کو اللہ رب العالمین کسی مصیبت کے ہٹانے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں، یا آخرت میں اس کو ہمارے لیے زیادہ راہ بنا دیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے کثرت سے دعا کیا کریں۔ میرے بھائیوں، آج کے خطبے کا ایک خوبصورت ترجمہ تھا، اور آج سے یہاں پہ جو ہے جو ہمارا اتواری پروگرام جمعہ کو عشاء بعد ہوتا تھا، جمعہ کو وہاں پہ عشاء بعد ہمارا پروگرام ہے، صرف منگل کو ہمارا پروگرام انشاءاللہ ہوا کرے گا۔ تو اس کے جو ہے جگہ پہ یہاں پہ انشاءاللہ ہم جو ہے 2-4 حدیث پڑھیں گے، تاکہ ہم جو ہے وہاں لوگوں تعداد اصل میں کم ہوتی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ بیٹھے تھے تو ساتھ میں اسی فرصت کو جو ہے غنیمت بنا جائے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، جو ہمارے ساتھی وہاں پہ آتے تھے وہ جانتے ہیں کہ ہم ابھی کس بارے میں پڑھ رہے تھے؟ جنازے کے بارے میں پڑھ رہے تھے، موت کے بارے میں پڑھ رہے تھے، ہے نا؟ تو آج ہمارے سامنے جو حدیثیں ہیں وہ جنازے کے احکام سے متعلق۔ ہم نے جان لیا کہ موت کی تمنا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہم نے جان لیا کہ جب ہم کسی موت کے قریب شخص کے پاس بیٹھے تو اسے رائے نہیں کرنی چاہیے، ہم نے جان لیا کہ اعمال کا دار و مدار جو خاتمے پر ہوتا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ نماز جنازہ کے کیا احکام ہیں۔ سب سے پہلی حدیث ہمارے پاس ہے، وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی بھی مسلمان اگر مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اور اس پر اس کے جنازے میں یعنی 40 لوگ شریک ہوتے ہیں جن کی صفت ایسی ہو کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کی شفاعت کو، ان کی دعا کو مردے کے تعلق سے قبول کر لیتے ہیں۔ کیا ہم نے جانا اس حدیث میں کہ اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے اور اس کے جنازے میں 40 لوگ موحد، بغیر شرک کرنے والے یعنی شرک نہ کرنے والے، توحید والے، اگر وہاں پہ جنازے میں شامل ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اس کے نیک گناہوں کو بخش دے، تو اللہ رب العالمین ان 40 لوگوں کے جو ہے دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس کے بعد ایک روایت ہمارے سامنے ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے تو اس پر کچھ لوگ، یہاں پہ پہلے حدیث میں 40 بتائی گئی، یہاں پہ 100 بتائی گئی۔ کہا کہ اتنے تعداد میں لوگ اگر نماز پڑھ لیں جنازے کو اس کی، تو اس کے بارے میں جو میت ہے اس کے بارے میں جو لوگ جو جنازے کی نماز پڑھنے والے ہیں دعا کریں گے تو ان کی دعا قبول ہوگی۔ یعنی 40 بھی ہے تو بھی صحیح ہے، یا ایک لمبی جماعت ہے 100 بھی ہے نا؟ اگر کم سے کم 100 ہے اور زیادہ سے زیادہ جتنا بھی، اگر موحد ہیں، توحید والے ہیں، وہ شرک نہیں کرتے ہیں، تو ان کی شفاعت کو، ان کی دعا کو اللہ رب العالمین قبول فرمائیں گے۔ تو یہ 2 حدیثیں جو ہم نے جانی، یہ کس بارے میں تھی کہ جنازے کی نماز میں کتنے آدمی کا ہونا جو ہے افضل ہے، بہتر ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے ایک روایت ہے سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک ایسی عورت پر، ایسے خاتون پر نماز جنازہ ادا کی
جو اپنے بچے کی ولادت کے کچھ دن بعد ہی فوت ہو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کو پڑھاتے ہوئے درمیان میں کھڑے ہوئے تھے۔ یہاں پہ کیا بتایا گیا، کیا مسئلہ بتایا گیا، حدیث بتایا گیا ہے، یہاں بتایا گیا کہ جب ہم جنازے کی نماز پڑھا رہے ہوں تو امام جو ہوگا وہ آدمی کے کہاں کھڑا ہوگا اور عورت کے کہاں کھڑا ہوگا؟ آدمی کے کہاں کھڑا ہوگا؟ سر کے پاس کھڑا ہوگا، ہے نا، اور عورت کے جو ہے درمیان میں کھڑا ہوگا۔ تو یہاں پہ اس حدیث میں ہم نے جانا کہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نکاح صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نے ایسی عورت پر نماز پڑھی جنازے کی جو ابھی بچے کی ولادت ہوئی تھی اور اسی وجہ سے جو ہے اسی حالت میں وہ فوت ہو گئی۔ تو ہم جب اس کی نماز جنازہ پڑھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے درمیان میں کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ابو غالب کہتے ہیں کہ میں نے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک آدمی کے جنازے کی نماز پڑھی، عورت کی جنازے کی نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کھڑے ہوئے تھے؟ یاد رکھیں، یاد رکھیں، یہ سب میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں، مسئلہ آپ خود یاد کریں انشاءاللہ، مسئلہ آپ خود ہی سمجھیں۔ عورت کے درمیان میں کھڑے ہوں گے، یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں نے نماز جنازہ ادا کی ایک آدمی کی، تو جو ہے حضرت انس رضی اللہ کہاں کھڑے ہوئے تھے؟ اس کے سر کے برابر میں کھڑے ہوئے تھے۔ پھر ایک عورت کی جنازے کو بلایا گیا جو قریش کی کوئی خاتون تھی، تو لوگوں نے کہا اے ابو حمزہ ان کی بھی نماز جنازہ پڑھاؤ، تو انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور کہاں کھڑے ہوئے؟ چارپائی کے درمیان میں یا خاتون کے درمیان میں۔ تو ان سے کہا گیا کیا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دیکھا ہے کہ آپ جب عورت کی نماز جنازہ پڑھتے تھے تو کہاں کھڑے ہوتے تھے، اور جب خاتون کی نماز، جب آدمی کی نماز جنازہ پڑھتے تو کہاں کھڑے ہوتے تھے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں میں نے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث ہمارے سامنے ہے، حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز جنازہ پڑھاتے تھے ہمارے ملکوں پر تو وہ 4 تکبیریں کہا کرتے تھے۔ کتنے تکبیریں کہا کرتے تھے؟ 4 تکبیریں کہا کرتے تھے، اور انہوں نے کبھی کبھار 5 تکبیریں بھی کہی ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ہمیشہ جو ہے 4 پڑھائی ہے، آج 5 کیوں کیا؟ تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کبھی کبھار کیا کرتے تھے۔ اور جو 5ویں تکبیر ہوگی، 4 تکبیر تو ہم جانتے ہیں، پہلے جب اللہ اکبر کہے گا تو کیا پڑھے گا؟ کیا پڑھے گا؟ کیا پڑھے گا؟ تو اس کے بعد یعنی 3 سلام، 4 سلام ہمارے پاس ہے۔ پہلے میں دعائے ثنا نہیں پڑھ رہے ہیں، دعائے ثنا ضروری نہیں، کیا ضروری ہے؟ سورہ فاتحہ ضروری ہے، سورہ فاتحہ، اس کے بعد درود شریف، اس کے بعد میت کی دعا، اس کے بعد آخر میں تو سلام ہی کرنا ہے بس، ٹھیک ہے؟ تو کیا پڑھنا ہے ہم لوگ؟ کیا یعنی یہ جو ہم دعائے ثنا پڑھتے ہیں وہاں پہ اگر پڑھیں گے تو اچھا ہے، نہیں پڑھیں گے تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث ثابت ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ ہی پڑھا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے کچھ حدیثیں اس بارے میں ہیں کہ قبر پر جا کر کے نماز جنازے نے دفن کر دیا گیا میت کو، ہم جنازے میں نہیں پہنچ سکے تھے تو قبر پر جا کر کے ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ایک کالا آدمی یا کالی عورت، یعنی کوئی غلام ہے نا، وہ مسجد کی صفائی کیا کرتے تھے، تو ان کی وفات ہو گئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی موت کا علم نہ ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان کا تذکرہ کیا اور کہا کہ وہ کہاں گئے، مسجد کی صفائی کرتے تھے، وہ کہاں گئے ہیں، کہاں وہ؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو فوت ہو گئے، ان کو تو دفن کر دیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے کوئی تم نے نہیں بتایا، مجھے تم نے کیوں نہیں بتایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے فرمایا کہ مجھے اس کی طور پر لکھ لو، تو اس کی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ بعد میں ادا کی۔ جب دفن کر دیے گئے تھے اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ جا کر کے ادا کی۔ تو اس میں کیا معلوم ہوا کہ اگر ہمیں کسی کی جنازہ نہ مل سکے، کسی بھی وجہ سے ہمیں معلوم نہ ہو یا جو ہے ہم کہیں اور رہے ہوں، تو جا کر کے اس کے طور پر ہم نماز جنازہ اسی طرح جس طرح سے نماز جنازہ ہمیں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جنازہ اگر کوئی شخص بہت ہی اثر والا ہے، بہت ہی رسوخ والا ہے، بہت ہی بڑا شخص ہے جس کا اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہت بڑا اثر ہے، تو اس کی نماز جنازہ وہ ہے کہیں اور، جیسے
سے انڈیا میں کسی کے جو ہے قریبی کا انتقال ہے، کسی کے والد، اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو لمبی عمر دے، صحت اور تندرستی دے، سب آرام سے رہیں. کسی کے والد کا انتقال انڈیا میں ہو گیا اور والد کا تو بہت بڑا مقام ہوتا ہے، تو یہاں پہ ہم ان کی نماز جنازہ غائبانہ طور پر پڑھ سکتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو، نجاشی رحمہ اللہ جو کہاں کے بادشاہ تھے؟ حبشہ کے بادشاہ تھے، حبشہ کے بادشاہ تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خبر دی کہ آج تمہارے بھائی اصحمہ نجاشی کی جو ہے وفات ہو گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو لے کر کے جو ہے ان کی نماز جنازہ غائبانہ طور پر ادا کی. وہ تھے حبشہ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ان کی نماز جنازہ غائبانہ طور پر پڑھائی، اور ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیریں کہی، جیسے کہ معروف ہے. لیکن ہم نے جانا اگر کوئی 5 بھی کر دیتا ہے، بھول کے نہیں، جان بوجھ کے اگر کوئی 5 کر دیتا ہے تو اس پر اعتراض نہیں کرتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے. لیکن ہمیں یہ جو ہے خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں کے لوگ جو جانتے ہیں، ہے نا، جہاں کے لوگ جو جانتے ہیں اسی حساب سے ہمیں کام کرنا ہے تاکہ لوگ فتنے میں نہ پڑیں. میں نے آپ کو کیوں بتایا؟ کیونکہ یہ مجلس علم والی ہے، ہم یہاں پہ سیکھ رہے ہیں، یہاں پہ ہم سیکھیں گے اور پھر کہیں یہ معاملہ ہوگا تو ہم کہیں گے کہ ہاں ہم نے تو یہ بات سنی ہے، یہ بات کے حدیث سے ثابت ہے. اس کے بعد میرے بھائیوں، جنازے کی دعا سے متعلق یا جنازے میں کیا پڑھنا ہے اس سے متعلق 2 حدیثیں ہیں. اس کو میں پڑھ کے آپ کے سامنے یہ جو ہے درس ختم کرتا ہوں. سب سے پہلے ہے سورہ فاتحہ پڑھنے سے متعلق. حضرت طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھ رہا تھا تو انہوں نے فاتحہ کتاب پڑھا. کیا پڑھا؟ مطلب سورہ فاتحہ پڑھا اور کہا کہ تاکہ تم جان لو کہ یہی سنت ہے. یعنی جو دعائے سنہ کے بارے میں نے کہا کہ وہ مطلب اگر کوئی انسان پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ صرف سورہ فاتحہ پڑھے کیونکہ وہ جو ہے جلدی والا مقام ہوتا ہے. تو اس حدیث میں ہم نے جانا کہ جب صحابی رسول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی تو انہوں نے کیا پڑھایا؟ سورہ فاتحہ پڑھائی پہلی تکبیر میں، اور پھر کہا کہ تاکہ تم میں نے اس لیے پڑھایا تاکہ تم جان لو کہ نبی پاک کی سنت یہی ہے. یعنی کوئی اپنے طرف سے کوئی کام نہیں کر رہے بلکہ کس کی طرف سے کام کر رہے ہیں؟ بتا رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے. اس کے بعد جنازے کی نماز میں دعا کون سی ہے؟ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کی نماز پڑھائی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا کہ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ. کس کو یہ دعا یاد ہے؟ جنازے کی دعا جو ہے وہ اس حدیث میں بتائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه واعذ من عذاب القبر او من عذاب النار. یہاں تک کہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری دعائیں کرتے ہوئے میت کے اوپر پڑھی سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں پڑھ رہے تھے تو میں نے یہ تمنا کی کہ کاش یہ جو مردہ ہے اس کی جگہ پہ میں ہوتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا تاکہ میں مسلم ہو جاتا. تو یہ ساری باتیں آج ہم نے جانی میرے بھائیوں کہ ہمیں جو ہے جنازے کے کیا کیا احکام جانا چاہیے، کتنے آدمی ہوں تو زیادہ بہتر ہے. اور ہم نے جانا کہ اگر خاتون ہے میت تو اس کے پیچھے ہم اس کے پاس اس کے نماز جنازہ کہاں کھڑے رہیں گے؟ کہاں کھڑے رہیں گے؟ درمیان میں کھڑے رہیں گے. اور اگر آدمی ہے تو اس کے سر کے برابر میں ہم کھڑے رہیں گے. اور کتنی تکبیر مسنون ہے؟ 4 تکبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر کہا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 بھی کہنا ثابت ہے. اس کے بعد ہم نے جانا کہ اگر ہم کسی شخص کی نماز جنازہ نہ پڑھ سکے ہوں تو ہم جا کر کے اس کے قبر پر جو ہے بعد میں دفن کیے جانے کے بعد پڑھ سکتے ہیں. جیسا کہ ہم نے حدیث میں جانا کہ ایک غلام تھا جو مسجد کی صفائی کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے تو ہے اس کے قبر پہ نماز پڑھی. اس کے بعد اگر کوئی اثر و رسوخ والا انسان ہے، کوئی ہمارا بہت ہی قریبی ہے، بہت ہی ہمارے لیے جو ہے بہت ہی اس نے ہماری تربیت میں اور ہمارے جو ہے پرورش میں اور ہماری زندگی میں بہت بڑا اس کا اثر ہے تو ہم اس کی نماز جنازہ، میت کہیں اور ہے اور ہم کہیں اور پہ اس نماز جنازہ یعنی نماز جنازہ غائبانہ جس کو بولتے ہیں وہ ہم پڑھ سکتے ہیں. اور ہم نے جانا کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے نماز جنازہ میں، اور ہم نے یہ بھی جانا کہ نماز جنازہ کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی ثابت ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین سب کو توفیق دے کہ اللہ ہم علم حاصل کریں، نبی علیہ سنتوں کو سمجھیں، خود بھی سمجھیں، لوگوں میں بھی نبی علیہ سنتوں کو عام کریں. اور لہٰذا استغفر اللہ علیہ ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ خیرا سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اچھا میرے پاس اور